الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ آواز سلو کروائیں تھوڑی۔ محترم مائیں اور بہنیں، معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں میں مردوں اور عورتوں کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تمام انسانوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں، لیکن ایمان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو نہیں دیا۔ چند مخصوص بندے اور بندیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں، جیسے 7 ارب انسان دنیا میں ہیں، ان میں سے کچھ ارب بہت 1 یا 2 مسلمانوں کی آبادی ہے، ایمان والوں کی آبادی ہے۔ سب ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان کی عظیم دولت سے نہیں نوازا۔ کیوں نہیں نوازا؟ کیوں نہیں عطا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ غیر بھی کہتے ہیں ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کو میں نے ایمان دیا ہے وہ قدر کرتے ہیں یا نہیں، اور جن کو میں نے ایمان نہیں دیا وہ ایمان کی طرف آتے ہیں یا نہیں۔ اور دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ جنت کی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مثال دکھلانے کے لیے کہ یہ دنیا میں اتنی سی ہے اور اس سے بہت بڑی نعمت ہم جنت میں عطا فرمائیں گے، اس جیسی۔ انگور یہاں بھی ہیں، جنت میں بھی دیں گے، لیکن ذائقہ اس کا الگ ہوگا۔ جو پھل آپ یہاں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ جنت میں بھی ہوں گے، لیکن اس کے ذائقے، ان کا رنگ، ان کا سائز الگ ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دکھلائی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہت ساری نعمتوں کو انسانوں کو دکھلایا ہے، تاکہ جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل کے شوق میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے مستقل یہاں ہارٹ کی طرف اصل میں درد ہو رہا ہے، پانی پلائیں تھوڑا سا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ عمل کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسان یا تو اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دار العمل بنایا ہے، دار الحساب نہیں بنایا، دار الجزا نہیں بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ چند اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، اور چند اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ، اکثر اعمال کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ لیکن اچھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو اچھی زندگی نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی وہ اچھی زندگی ہو۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی زندگی ہو تو اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا پڑے گا، نیک اعمال کرنا پڑے گا۔ یہ ذوالحجہ کے ایام اور دن چل رہے ہیں، حج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ دن انتہائی مبارک ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ویسے تو مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مومن بندہ اور مومن بندی وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، اس کو تب تک قرار نہیں آتا جس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پورا نہ اترے، اور اپنے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے۔ اور زندگی اور موت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، کھلے طور پہ بالکل بیان کر دیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو زندگی میں نے بنائی ہے اور یہ موت جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ موت کا ذکر پہلے فرمایا اور زندگی کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندگی کا ذکر بعد میں، موت کا ذکر پہلے اس لیے ہے تاکہ اہمیت کو بتایا جائے کہ جس زندگی کے لیے جی رہے ہو نا، یہ اصل میں موت تک پہنچتی ہے۔ ہم سب تو جی اسی لے رہے ہیں کہ زندہ رہیں اور زیادہ سے زیادہ زندگی ہو اور یہ زندگی کبھی ختم نہ ہو۔ بالآخر یہ اٹل حقیقت ہے کہ موت تو آنی ہے، یہ سچی بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ دنیا کے اندر انکار کرنے والوں نے خدا کا انکار کر دیا اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی بیوقوف ہوگا دنیا کے اندر جو موت کا انکار کرے۔ کیوں؟ روزانہ مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، روزانہ اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں، روزانہ کفن پہنائے جا رہے لوگوں کو دیکھتے ہیں، روزانہ مٹی کے اندر دفنائے جا رہے انسانوں کو دیکھتے ہیں، روزانہ اعزا و اقربا کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتا دیکھتے ہیں۔ اس لیے موت کو کوئی انکار نہیں کر پاتا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز آنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ آئے گی۔ تو اصل میں زندگی نام ہے اختتام کا۔ جس طریقے سے ہر صبح کو شام آتی ہے اور ہر جوان بوڑھا ہوتا ہے، ہر زندگی کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس مرے گا۔ جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہیں ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہوگی، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اور جب دنیا کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے اور انسانیت پوری مر جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، تو این الملوک، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں دنیا کے؟ این المتکبرون، این الجبارون، یہ بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ زمین پر اکڑ کر چلنے والے کہاں ہیں؟ یہ جبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کہے گا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں جسے کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ کبھی موت آئے گی۔ وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ یقین دلوایا جا رہا ہے قرآن کے اندر انسان کو،
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ ایسا ہے جسے نہ اونگ آتی نہ نیند آتی ہے، اسی کے لیے زمین بھی اور آسمان بھی ہے۔ آج ہم جس نظام کے تحت چل رہے ہیں شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، تبھی تو موت کا یقین نکلا ہے نا۔ اور جب عجیب بات ہے کہ جب موت آئے گی تو انسان نہ ایک قدم آگے بڑھ پائے گا نہ ایک قدم پیچھے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک قدم آگے بڑھے گا نہ ایک قدم پیچھے۔ نہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان یہ کہہ دے کہ ذرا ٹھہرو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، سجدے کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، توبہ کر لوں۔ جب تک جان میں جان ہے اور بدن کے اندر سانس آ رہا ہے اور انسان سانسیں لے رہا ہے، اس وقت تک اللہ کے رسول نے فرمایا بما یغرغر، موت کے آخری وقت تک جب تک غرارے کا عالم نہ ہو اور یہاں تک جان اٹک نہ جائے، اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کو آخری موقع دیتا ہے کہ مجھ تک پلٹا۔ حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن میں اس بات کی بہت زیادہ فکریں تھیں، اور وہ ان کے نزدیک دنیا کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں کو دنیا کی چکا چوند نے غافل کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یہ کہنا پڑا انسانی مزاج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو، مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، بھول گئے، یاد نہیں ہے تمہیں کچھ، کون ہو، کیوں ہو، کیا ہے، کہاں جا رہے ہو، کیوں آئے ہو، کیوں بھیجے گئے ہو، کیوں پیدا کیے گئے ہو، پتہ نہیں تمہیں، دماغ ٹھیک نہیں ہے تمہارا۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے پروردگار کریم سے تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا، کس نشے غفلت میں جی رہے ہو۔ اللہ کے الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا اس کو بھول چکے ہو، وہ جو تمہیں کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، جلا رہا تھا، جس نے ماں کے پیٹ میں رکھ کے تمہیں غذا دیا، جس نے تمہیں زندگی دینے کے بعد تمہیں عافیت بخشی، تمہیں سر چھپانے کو چھت اور دنیا کے ہزاروں نعمتیں دی اور حساب کوئی نہیں مانگا، اس اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کہ زندگی خرمستی کی گزار رہے ہو، نہ عورتوں کو خبر نہ مردوں کو خبر۔ ما غرک بربک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ ہم اس قدر اس سے اٹیچ ہو گئے اور اتنے جڑ گئے، کنیکٹ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہمارا رابطہ، اس بنانے والے کو بھول گئے۔ اور جب اس انسان اپنے خالق اور اپنے کریٹر کو بھولتا ہے تو اس کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا رول ہے کہ اگر کسی چلانے والے سے اور باس سے اور مالک سے مضبوط رابطہ ہو تو ٹھیک چلتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اور جب اپنے مالک سے رابطہ کمزور ہوتا ہے تو انسان زندگی کا نظام بگڑتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہمیں خیال ہی نہیں کہ ہم کسی کے پیدا کردہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم اس کے چکر میں ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر رہے، بلکہ نعمتیں اس لیے نہیں ملی تھی کہ ان کے اندر بالکل اندر چلے جائیں اور دھس جائیں اور نعمتوں میں پھنس جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس لیے دی تھیں اس کا شکر ادا کیا جائے، اور نعمت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو اس کی صحیح جگہ استعمال کرے۔ یہ صحت کی نعمت معمولی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کا شکار ہیں، ایک تو صحت کی نعمت، جب تک صحت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے آج بھی صحت ہے، کل بھی صحت ہے، پرسوں بھی صحت رہے گی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے جو انسان کا نفس انسان کو دیتا ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے جو اس کے دل میں اللہ شیطان ڈالتا ہے۔ جو صحت آج ہے وہ کل نہیں رہے گی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ صحت کے زمانے میں اور صحت کے ایام میں اعمال کر لو
کیونکہ جب بیماری کے ایام آتے ہیں انسان کے اعضاء کام نہیں کرتے۔ اسی لیے حضور نے کھوسٹ کر دینے والے بڑھاپے سے، کہ جب انسان کسی کام کا نہ رہے، صرف بیٹھ کر کھانستا رہے، اٹھ نہ سکے، ایسے بڑھاپے سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک حرما مفندا، اے اللہ مجھے ایسے بڑھاپے سے بچا دیجئے، پناہ مانگتا ہوں میں آپ کی جو مجھے کھوسٹ کر دے، لاغر و کمزور کر دے۔ تو جب تک جسم میں جان ہے اور بدن کے اندر صحت ہے، طاقت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لے، لیکن ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے اور ہماری زندگی ساری غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ تو عشرِ ذی الحجہ میں یہ کرنے کے کام ہے۔ حضور نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان دنوں سے زیادہ اللہ کو کسی دن میں اعمال پسند نہیں ہے۔ بہت زیادہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ بندہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ کیا کریں؟ تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، گرچہ جو نیک اعمال کر سکتے ہوں کریں، لیکن ایک بات کا خیال ہو، اس کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں بھری زندگی سے توبہ بھی کرے۔ اپنی نیکیاں ایسی گٹھری میں جمع نہ کریں اور ایسے مٹکے میں، سراہی میں جمع نہ کریں جس میں 6 نیکیاں جمع ہوتی جا رہی ہیں لیکن پانی ٹپکتا جا رہا ہے اور نیکیاں نکلتی جا رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا کہ میری نیکیاں کہاں گئیں، جو گناہ سے توبہ نہیں کر رہے تھے اور جو گناہوں بڑی زندگی پر اصرار کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ سے کہے گا، ایک موقع مانگے گا، مہلت مانگے گا، اور یوں کہے گا کہ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ ایک دفعہ بھیج دیجئے، مجھ کو ریٹرن بھیج دیجئے۔ اللہ کہے گا یہاں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ریٹرن فلائٹ نہیں ملتی یہاں صرف انسان آ سکتا ہے۔ کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، انسان سے اللہ کہے گا کہ بس یہ بات ہے جو کہہ رہا ہے، کرے گا اب بھی نہیں۔ اگر دوسرا موقع بھی انسان کو مل جاتا، ان دنیا کے جھمیلوں میں پڑنے کے بعد اس کو بھی نہیں کرتا۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف ہماری ہے، یہ عجیب بات ہے نا؟ یہاں تک آئے گی آواز، اس کو اور سلو کروائیں، جتنی وہاں کافی ہو بس اتنی کروائیں، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے صرف، اور لوگوں کی، صحابہ کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ مسائل صرف ہمارے ساتھ ہیں، اولادیں صرف ہمارے پاس ہیں، بیوی بچے صرف ہمارے پاس ہیں، شوہر صرف ہمارے پاس ہے، گھر گرہستی صرف ہمارے پاس ہے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ گھر گرہستی صرف ہمارے پاس ہے؟ نا 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 نا، ہم سے زیادہ صحابہ کے پاس تھا، ہم سے زیادہ صحابہ کے پاس تھا، صحابیات کے پاس تھا۔ صحابہ کے ایک صحابی کے کم سے کم 2 بیویاں ہوتی تھیں، اور ایک صحابیہ کے اس زمانے کی طرح نہیں کہ 2 بچے ہوں، 2 سے زیادہ بچے ہوتے تھے، اور گھر کے کام ہوتے تھے، اور عبادتوں کے لیے وہ وقت نکالتی تھی۔ کیوں؟ جب اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پیش نظر ہوتی ہے تو پھر یہ مسئلے انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور جب دنیا پیش نظر ہوتی ہے کہ بس دنیا، جی شوہر سے آج مطالبہ کرنا ہے زیورات کا، شوہر سے مطالبہ کرنا اچھے کپڑوں کا، شوہر سے کہنا اچھے کھانوں کے لیے، تو پھر انسان کی نظر دنیا پیش نظر ہے۔ اور جس انسان کا مطمح نظر اور جس انسان کا منتہا نظر اور جس انسان کا مقصد دنیا بن جائے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس چیزیں اور اسباب زیادہ ہوں تو دل کو سکون ملے گا، نا 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 نا، یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ چیزوں اور اسباب کی کثرت سے سکون نہیں ملتا، چیزوں اور اسباب کی کثرت سے سکون نہیں ملتا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے سکون ملتا ہے۔ اسی کو تو اسلام نے سکھایا، الرضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں راضی ہوں اس بات پہ کہ آپ ہمارے رب اور پالن ہار ہیں، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، آپ کھلاتے ہیں، آپ جلاتے ہیں، آپ پلاتے ہیں، آپ سے مانگیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ سے کہو۔ ہمارا
منبع اور ہمارے لیے مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہم انسانوں سے توقعات اور ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں اور دل کے تعلقات اور لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ کچھ کر دے گا، شاید یہ کچھ کر دے گا، اور وہیں ٹوٹتا ہے انسان. اور جس کے دل کا تار اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا نمک کی ضرورت پیش آ جائے تو بھی اللہ سے کہو، گرچہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کسی دوسرے سے مل جائے گا، اس سے تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے انسانوں سے کہہ کر انسانوں کے سامنے اپنی محتاجیاں بیان کر کے اپنے دل کا حال ایسا بنا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے رجوع دوسرے نمبر پہ کرتا ہے. پہلے انسانوں سے کہتا ہے، پھر اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہو میرے بندے کے پاس کام کروانے گئے ہو، اب میں اس کے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں ڈالوں گا، اب وہ تمہارے کاموں کو ٹالے گا، پھر لوٹ کے میرے پاس آؤ گے اور یوں کہو گے اللہ میرے کام کی بات اور میرے کام کو پورا کروانے کا ذمہ آپ نے لیا ہے، لہٰذا آپ اس کے دل میں بات ڈال دیجئے اور اس کو ذریعہ سبب کے طور پہ قبول کر لیجئے. طریقہ یہ تھا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم ایمان کے تقاضے کو نہیں سمجھتے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا تھا، اور اصل میں سب کو کہا، سارے مسلمانوں کو، کہ دیکھو یہ دنیا یہ خرید و فروخت، یہ دنیا کی زندگی، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دیں. رجال لا تلہیہم، ایسے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ایسے بندوں کی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کچھ مخصوص بندے ہیں ہمارے، نہ ان کو اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے نام سے، اس کے کام سے، اس کی اطاعت سے، اس کی مشیت سے، اس کی محبت سے، اس کی معرفت سے، اس کی پہچان سے، اس کے سامنے رجوع سے، اس کے سامنے مانگنے سے، اس کے سامنے جھکنے سے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے، نہ بیچنا غفلت میں ڈالتا ہے. صحابہ جو دکانیں کھلی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اذانوں پر. انہیں معلوم ہے رزق دینے والا رزاق اللہ ہے. آج ہمارے ہاں جو گھروں کے اندر تربیتوں کا نظام بگڑا پڑا ہے، اولادیں جو بدتمیز ہوئی پڑی ہیں، وہ ایک تو مرہون منت ہے موجودہ نظام تعلیم کی اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کی، اور دوسری وجہ یہ ہے گھروں کے اندر بے دینی کی. یہ پہلی وجہ ہے. بلکہ گھروں کے اندر بے دینی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچے کو کون سے اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، پھر وہ بچہ اللہ رسول کا باغی بنتا ہے. ہماری اولادیں، ہمارے بچے جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی بن گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو دین نہیں دیا، بالکل دین نہیں دیا ہم نے ان کو، اور یہ سمجھتے رہے کہ اس کی کامیابی تو تب ہے جب یہ اچھی اسکول اور اچھے کالج میں پڑھ لے اور اچھے انسٹیٹیوٹ میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے. یہ بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے جو انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. ڈیولپمنٹ اور ترقی کا راز یہ صرف اچھی تعلیم سے نہیں ملتا، کتابوں کے پورا کرنے اور سیلیبس کے پورا کرنے سے نہیں ملتا، یہ ماؤں کی تربیت سے ملتا ہے، یہ صالح انسان بننے سے ملتا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستوں پر لے کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کامیابی کے پروانے عطا فرماتے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کامیاب ہیں. کامیابی کا معیار کپڑے وپڑے گھر ور یہ کچھ نہیں ہے، فضول کی بات ہے سب. اگر یہ کامیابی کا معیار یہ چیزیں ہوتی تو حضرات صحابیات کے پاس پردہ کرنے کے لیے 2 چادریں بھی نہ تھیں. حضور کے ساتھ صحابی جاتے ہیں، فرمایا پردہ کر لو. صحابیہ نے کہا حضور میرے پاس اتنی چادر نہیں ہے. حضرت فاطمہ کا واقعہ ہے کہ میں پردہ کر لوں. حضور نے اپنی چادر مبارک جو ساتھ رکھتے تھے وہ دی، کہ اس سے پردہ کر لو. لیکن کامیاب ہیں. حضور ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت عمر
کچھ صحابی رسول حضرت حسن فرماتے ہیں یا حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق کو دیکھا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور حضور حضرت عمر ابن خطاب کے کپڑے کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب کے کپڑے میں 17 پیوند لگے، ایک دو نہیں۔ ہم تو رفو بھی کر لیں اگر کپڑے پہ تو اس کپڑے کو دوبارہ نہیں پہنتے، لیکن کامیاب ہیں۔ حضور فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن کامیاب ہیں۔ صدیق اکبر کے پاس سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے۔ بظاہر کچھ نہیں بچا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، صدیق اکبر کا حق اللہ ادا کرے گا، کامیاب ہیں۔ حضور صحابہ کے ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ کن بنیادوں پر؟ مال ہے لیکن مال میں اللہ کا ڈر ہے، کامیاب ہیں۔ غریب بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مالدار بھی کامیاب ہو سکتا ہے، خلیفہ اور بادشاہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، فقیر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اللہ کے ہاں، لیکن ہر چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا اور دین سے ہوگا تو کامیابی ملے گی۔ یہی چیزیں جنت میں جانے کا ذریعہ اور ضامن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب خطبہ دینے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر لمبے تھے تو کسی کہنے والے نے کہا بعد میں حضرت ایک بات بتائیں، یہ جو آپ نے 2 چادریں اوڑھ رکھی ہیں، سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ کو 2 کیوں ملی؟ کہنے لگے ہاں صحیح سوال ہے، اصل میں مجھے ایک لنگی کافی نہیں ہو رہی تھی، ایک کپڑا کافی نہیں ہو رہا تھا، میں نے عبداللہ اپنے بیٹے سے ایک لیا ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ عبداللہ کو جو ملا تھا وہ ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا ہے لیکن کامیاب ہیں۔ اور ہم دنیا کی نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ایسے تلے ہوئے ہیں، جتنی نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں اتنے زیادہ ناکام انسان بنتے جا رہے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار یہ مادیت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بظاہر نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اور وہ چیز جو اللہ کے راستے سے ہٹا دے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، وہ ناکامی کے راستے ہیں، فریب کے راستے ہیں، جہنم کے راستے ہیں، وہ ظلمتوں کے راستے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میری ماں و بہنوں، یہی چند باتیں عرض کرنی تھیں، اور عرض یہ کرنا تھا کہ اب جو گھروں کا ماحول بنے گا وہ تو بنے گا تربیت سے، اور گھر کے اندر ایک تو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں۔ آج شوہر کے حقوق سے بڑی بے توجہی برتی جا رہی ہے، شوہروں کے حقوق سے بڑی بے توجہی برتی جا رہی ہے۔ شوہر کا وہ مقام ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو محفوظ کر دیا شوہر کے نام کی وجہ سے اور اس کے ساتھ کی وجہ سے۔ عورتوں کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر اور ان سے پوچھیں جن کے شوہر نہیں ہیں یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ اس نعمت کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ نعمت ہوتی ہے تو ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ جب اور جو گھروں کے اندر آج جو گھروں کا ماحول اور ازدواجی زندگیاں اور میریڈ لائف جو ڈسٹرب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو، نہ عورتوں نے مردوں کو سمجھا نہ مردوں نے عورتوں کو سمجھا، جبکہ یہ دونوں گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں اور دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آگے والے کو بھی اور پیچھے والے کو بھی ایک ساتھ چلنا پڑتا ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اگنورنس پیدا کرنی پڑتی ہے، ٹولرنس پیدا کرنی پڑتی ہے، پیشنس پیدا کرنے پڑتے ہیں، صبر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے ہی زندگی گزارنا چاہیں۔ یہ زندگی، اس میں تلخیاں بھی آئیں گی، اس میں خوشیاں بھی آئیں گی، اس میں غم بھی آئیں گے، اس میں حالات بھی آئیں گے۔ یہ زندگی تو اونچ نیچ کا نام ہے، پیچ و خم کا نام ہے۔ یکساں نہیں چلا کرتی زندگی، امیر غریب کسی کی بھی ایک جیسی نہیں چلتی۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ اگر انسان صرف اور صرف خوش رہنا جانے اور اس کے پاس صرف خوشیاں آئیں تو یہ انسان اللہ کا باغی بن جائے گا، اور اگر صرف غم آئے اور خوشیاں نہ آئیں تو انسان پاگل ہو جائے گا۔
تو وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کون سی نعمت بہتر ہے اور میرے بندوں کے لیے کون سی نعمت بہتر نہیں ہے، اسی لیے وہ دیتا ہے تو بھی اس کا شکر ہے، نہیں دیتا ہے تب بھی اس کا عدل و فضل ہے، اس کی حکمتیں انسان نہیں جانتا۔ تو اسی لیے شکوے شکایتیں اور قناعت پسندی جو ہے نا وہ ہمارے گھروں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عید میں ایک جوڑا نہیں چاہیے، کم از کم 3 چاہیے۔ بچوں کی یہ ضد آپ پوری کریں۔ نیک عورت کی علامت یہ ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جب مجھے میرا شوہر دیکھے، یہ جنتی عورت کی علامت ہے کہ جب اس کو اس کا شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاک دامن اور صابرہ اور شاکرہ اور قدر اور عزت اور خدمت کرنے والی بیوی عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، پردہ کرتی ہے اور اپنے شوہر کے نہ نفس میں خیانت کرتی ہے نہ مال میں خیانت کرتی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اتنا آسان ہے عورتوں کا جنت میں جانا، ہم نے مشکل بنا رکھا ہے، ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔ تو یہ شوہر اللہ کے رسول کی جو ازواج ہیں، جو صحابیات ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان کا حضور کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور ہمارا اپنے شوہروں کے ساتھ، اور ہماری ماؤں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا اپنے شوہروں کے ساتھ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جب دنیا کی عورت شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ اس کو مت ستا، یہ چند دن تک تیرا مہمان ہے، پھر یہ ہمارے پاس آئے گا، اور جب اس کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شوہر کو جلدی بلا لیتے ہیں۔ روایت موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب میاں اور بیوی میں سے کوئی بھی کسی کی ناقدری کرتا ہے، نعمت کی تو ناقدری کریں گے، صاف قانون اور نظام ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ چھین لے گا، صاف قانون ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کہ ہزاروں بیٹیاں پریشان ہیں نکاح کے لیے، ہزاروں طلاق یافتہ عورتیں پریشان ہیں، ہزاروں بیوہ عورتیں پریشان ہیں، ہزاروں کنواری بچیاں پریشان ہیں نکاح کے لیے، نکاح نہیں ہو رہا، کیوں؟ کتنی عظیم بات ہے، شوہر کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، اور خدمت نام ہے راحت پہنچانے کا۔ انسان اور بیویوں کی یہ کوشش ہو کہ میرے ذریعے سے، میری زبان سے، میرے کسی عمل سے میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو۔ اور شوہروں کو یوں کہا گیا کہ ان کے ساتھ رفقاً بالقواریر، رفقاً بالقواریر، شیشوں کی طرح، آبگینوں کی طرح معاملہ کرنا، یہ بڑی نرم و نازک ہے، ان کو تکلیف نہ دینا۔ اور قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے زندگی گزارو ان کے ساتھ۔ عورت کی بے عزتی بڑی آسان لگتی ہے، عورت کی بے عزتی بڑی آسان لگتی ہے، گالیاں نکالنا بڑا آسان لگتا ہے۔ جسے گالیاں دے رہے ہیں یہ عورت وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ دنیا میں آئے، جسے گالیاں دے رہے ہیں یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جسے گالیاں دے رہے ہیں یہ کسی کی ماں بنے گی تو جب وہ اس کو دیکھے گا اسے مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں سنا رہے ہیں، اور اس عورت کو آج ہم نے اپنے گھر کے اندر نوکرانی سے زیادہ کا رتبہ نہیں دیا ہے۔ لڑکیاں ڈھونڈنے جاتے ہیں تو یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کھانا پکانا آتا ہے، کپڑے دھونا آتا ہے، برتن دھونا آتا ہے، گویا لڑکی ڈھونڈنے نہیں گئے، کام والی ڈھونڈنے گئے ہیں۔ یہ عورت کا مقام نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے جب بیوی شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، شوہر کو بیوی دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب دونوں ایک دوسرے کے صلاحیتوں کا اور ایک دوسرے کی خدمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ خدمت ہے اور مجھے اس کی قدر ہے، اور جب ایک دوسرے میں آپس میں دل لگی کا ماحول ہوتا ہے، تحفے تحائف دینے کا ماحول ہوتا ہے، اور ان کی خوشیوں کو خوشی اور اس کے غموں کو غم سمجھنے کا ماحول ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ آج جو گھروں کا سکون بگڑا ہوا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی شوہر بیوی آتے ہی تانے شروع کر دیتی ہے، آ گئے گھر میں اور شوہر اب تھکا ہوا آیا، اب اس کا دماغ کا پنکھا 5 پہ چلا گیا، اب جب دماغ کا پنکھا 5 پہ گیا تو پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ تو اسی لیے ان لڑائیوں سے بچنے کے لیے یہ بات ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہو، اور پھر مل کر کے دونوں اپنی نسلوں کی اور اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اچھا انسان دینا ہے نا معاشرے اور سوسائٹی کو اور سماج کو،
انسانوں کی بھیڑ تو بہت پھر رہی ہے دنیا کے اندر، انسانوں کی بھیڑ نہیں دینی بھائی، اچھا انسان دینا ہے، صالح انسان دینا ہے معاشرے کو، جو قوم کے کام آئے، جو گھر کے کام آئے، جو اپنی عزت کرے، اپنے بڑوں کی عزت کرے۔ یہ تربیت ماں باپ دونوں کو مل کر کرنی ہوتی ہے، لیکن جب اپنے جھگڑوں میں لگتے ہیں تو پھر بچے کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلو کر دیجیے، اسی مختصر سی دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا وأوسط کلامنا وآخر کلامنا، اللہم لا مانع لما آطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا أنت سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، لیکن اللہ حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے رب کریم، آپ ہمارے اکلوتے اللہ ہیں، اور آپ ہم اربوں انسانوں کے اکلوتے اللہ ہیں۔ آپ کے تو اربوں بندے ہیں، لیکن آپ ہمارے اکلوتے اور بڑے پیارے اللہ ہیں۔ اے بہت پیارے اللہ، اے بہت کریم اللہ، اے بہت رحیم اللہ، اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے بہت کرم اور ستاری کا معاملہ فرمانے والے اللہ، آج تک آپ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہم کو سزا نہ دی، ہمارے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر نہ کیا۔ اے بہت پروردگار، اے دنیا کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے وہ جسے اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، اے وہ جسے کسی کا ڈر بھی نہیں، اے وہ جسے کسی کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں، اے وہ جو تنہا ساری کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ ہے، اے بہت پیارے رب، اے اپنی قدرت سے ہم کو بنانے چلانے والے اللہ، ہم کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، گناہ کے دوران آپ کا خیال نہ آیا۔ اے اللہ، ہم جو گناہ کرتے تھے سوچتے تھے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ یہ بڑا ظلم کر دیا ہم نے اپنی جانوں پر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت کرم کرنے والے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا میں آپ نے ہم کو بھیجا، ہم مقصد زندگی بھول گئے، ہم مقصد زندگی بھول گئے، ہمیں یاد نہ رہا کہ آپ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا۔ اے بہت پیارے رب، اے اللہ، ہم بھول گئے کہ آپ نے ہمیں اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی معصیت سے بچنے کے لیے اور اپنی یاد کے لیے بھیجا تھا، لیکن اللہ مقصد زندگی بھول کر مقصد زندگی ہم نے اے اللہ شرمندگی بنا لیا اور درندگی پر آ گئے اور اپنی زندگی کے حالات سے غافل ہو گئے۔ اللہ، غفلتوں سے ہماری توبہ ہے، ہم آپ کو بھول کر اچھے سے نہیں زندگی گزار سکتے۔ آپ نے کہا ہے جو بندہ اور بندی نیک عمل کرتا ہے اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اللہ، آج ہم سچے دل سے آپ سے توبہ کرنے آئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما کر ہماری دنیا و آخرت کی بگڑی بنا دیجئے۔ اے اللہ، دور دراز سے بہنیں، بیٹیاں، بچیاں آئی ہوئی ہیں، اے پروردگار عالم، یہاں اجتماع ہوتا ہے، مدرسہ چلتا ہے،
اے اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے، ہمارے اعجاز بھائی کی والدہ کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اس گھر میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیجئے۔ اللہ نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے سن رہے ہیں اور سنیں گے، یا اللہ ہماری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ ان تمام کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے پیارے رب، اے پیارے اللہ، اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے اللہ آپ دینے پر آ جائیں تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، بولنے والا نہیں۔ اے بہت پیارے رب، اے کریم آقا، اے وہ ذات جس نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہمارے گناہوں کو کسی پر ظاہر نہ کیا، اے اللہ اگر آپ ہمارے گناہوں کو کسی پر ظاہر فرما دیتے، لوگ ہم سے محبت تو کیا کرتے، ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جس طرح آپ نے آج تک اپنی شان ستاری کا مظاہرہ فرمایا ہے، قیامت کے دن تک اپنی شان ستاری کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ ہمارے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، اللہ ہمارے پیچھے پڑتے ہیں، اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، آپ ان کو ہدایت دے دیجئے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو آپ جو بہتر سمجھے ان کے ساتھ کریں۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہماری اصلاح فرما دیجئے، اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجئے، دین کے لیے قبول فرما لیجئے، جوان بچوں بچیوں کو نیک بنا دیجئے، اللہ بچیوں کے رشتے آسانی کے ساتھ صالح بہترین رشتے کروا دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما دیجئے، اپنی رضا کے فیصلے فرما دیجئے، اپنی رضا کے فیصلے فرما دیجئے، اخلاص کامل نصیب فرما دیجئے، اخلاص کامل نصیب فرما دیجئے، اللہ صحابہ والا مزاج دے دیجئے، اللہ تکبر اور عجب سے بچا دیجئے، خود پسندی سے بچا دیجئے، سچا اخلاص دیجئے، اپنا سچا تعلق دے دیجئے۔ کب تک پھیکی پھیکی نمازیں پڑھیں، کب تک پھیکا پھیکا ذکر کریں، اپنی مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے، اور اے پروردگار عالم ذکر کا نور دے دیجئے، راتوں کی عبادتوں کا سرور دے دیجئے، اور اے اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اہل حق کو متحد فرما دیجئے، اہل حق کو متحد فرما دیجئے، اہل باطل کو توڑ دیجئے، ان کے منصوبوں کو پاش پاش کر دیجئے۔ اللہ ہمارے اکابر کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مشائخ اور اہل دیوبند اکابر کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیجئے، اللہ ہمیں اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دیجئے اور لوگوں کی نگاہ میں عزتوں کا مقام عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ ہمارے دل کے ایک ایک تمنا کو جانتے ہیں، اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ہم دعا مانگنا نہ سیکھ سکے، ہمیں مانگنا نہ آیا، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو فقیر ہوتا ہے اسے بھی بڑا اچھا مانگنا آتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ کہہ کے اللہ وہ اپنی بات منوا ہی لیتا ہے، اور وہ 2-4 روپے تو نکلوا ہی لیتا ہے، کیسا ہی سخت دل ہو۔ اللہ آپ تو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا لیکن آپ تو بہت دینے والے اللہ ہیں، آپ ہمارے دل کا حال اور ہماری پریشانیاں جانتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں خلوتوں کا تقوی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جو ہمارے مخلصین ہیں ان کو بھی قبول فرما لیجئے، اللہ جو ہمارے محبین ہیں ان کو جزائے خیر دیجئے، اور اے رب کریم جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے عیوب اچھالتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، اور اللہ آپ ان سے بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہی ان کی اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ جو ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ان کو دور فرما دیجئے، اللہ ان کو دور فرما دیجئے، اللہ اخلاق عطا فرما دیجئے، بد اخلاقی سے حفاظت فرما لیجئے، دین کے کام کے لیے دیر اور دور کے لیے تادم حیات قبول فرما لیجئے، اور اللہ قبولیت کے پورے عالمی پیمانے پر فیصلے فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ایک دیہاتی دعا مانگ رہا تھا اور دعا مانگتے مانگتے کہنے لگا کہ اللہ اگر آج آپ نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہو تب بھی دے دیجئے۔ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں آپ نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہو تب بھی دے دیجئے، اور
اور اے اللہ اے رب کریم ہم آپ کو آپ کی محبت مانگتے ہیں، آپ کا تقوی مانگتے ہیں۔ اللہ حضور نے دنیا کے اندر اور آخرت کے تعلق سے خیر و عافیت کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔